اگر آپ میری طرح بچپن میں بگز بنی کے کارٹون دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ تصور ہو سکتا ہے کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی صرف اس وقت کام کرتی ہے جب آپ کسی چٹان کے کنارے پر چل کر نیچے جھانکیں، لیکن حقیقی دنیا میں کشش ثقل ایک ایسی قوت ہے جو کائنات میں موجود تمام مادی اشیاء کے درمیان موجود ہے اور یہ انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے۔ اگر کشش ثقل یعنی گریوٹی نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ویسی نہ ہوتی جیسی آج ہے۔ زمین سورج کے گرد چکر لگانا بند کر دیتی اور مختلف سمتوں میں بہک جاتی۔ زمین کی تمام تہیں فضا سے لے کر مٹی اور زمین کے اندرونی پرتوں تک سب بکھر کر خلا میں چلی جاتی، یہاں تک کہ چاند بھی زمین سے دور ہو جاتا۔ بس اللہ کا شکر ہے کہ کشش ثقل موجود ہے۔ آئزیک نیوٹن اور کشش ثقل کی دریافت۔ جب ایک نوجوان آئزیک نیوٹن اپنے باغ میں ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور ایک سیب اس کے سر پر گرا تو اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ کشش ثقل یعنی گریوٹی سیب کو نیچے کھینچ رہی ہے۔ لیکن کئی سال بعد آئنسٹائن نے ایک اور نظریہ پیش کیا۔ آئنسٹائن کے مطابق کشش ثقل ہمیں نیچے نہیں کھینچ رہی بلکہ خلا ہمیں نیچے دھکیل رہا ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی اور خلا کی لہریں۔ آئنسٹائن نے پیشن گوئی کی کہ کشش ثقل کے ذریعے آبجیکٹ اسپیس ٹائم کو موڑ دیتے ہیں اور جب کوئی جسم حرکت کرتا ہے، چاہے وہ ایک انسان ہو یا ایک عظیم سیاہ شگاف یعنی بلیک ہول، تو یہ خلا وقت میں لہریں یعنی ریپلز پیدا کرتی ہے۔ انہوں نے اس کی وضاحت کے لیے ایک مثال دی، جیسے ایک کشتی سمندر میں چلتی ہے اور پانی میں لہریں پیدا کرتی ہے، اس طرح ستارے اور بلیک ہول خلا میں کشش ثقل کی لہریں پیدا کرتے ہیں۔ کشش ثقل کی لہریں سائنسی دریافت اور قرآنی حقیقت۔ 11 فروری 2016 کو ڈیوڈ رائٹزے جو لیزر انٹرفیرومیٹر گریویٹیشنل ویو آبزرویٹری یعنی لیگو کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ سائنسدانوں نے 2 بلیک ہولز کے ٹکرانے سے پیدا ہونے والی کشش ثقل کی لہریں دریافت کی ہیں۔ یہ دریافت تاریخی تھی اور آئنسٹائن کی 100 سالہ پرانی پیشن گوئی کو سچ ثابت کرنے والی تھی۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ قرآن نے 1400 سال پہلے ہی کشش ثقل کی ان لہروں کا ذکر کر دیا تھا۔ قرآن میں گریویٹیشنل ویوز کا ذکر۔ کشش ثقل کی ان لہروں کو مزید واضح کرنے کے لیے آئنسٹائن سمیت مختلف ماہرین فلکیات نے اس کی وضاحت ٹریمپولین پر کودنے والے بچے کی مثال دے کر کی، اور قرآن میں سورہ الطارق میں ارشاد ہوتا ہے، قسم ہے آسمان کی جو اپنی اچھال یعنی باؤنس سے پہچانا جاتا ہے۔ یہاں قرآن خلا کی ایک منفرد خصوصیت کو بیان کر رہا ہے، یعنی جب خلا میں اجسام حرکت کرتے ہیں تو وہ ایک اچھال یا ارتعاش پیدا کرتے ہیں۔ یہ بالکل کشش ثقل کی لہروں کی طرح ہے جنہیں سائنس نے 2016 میں دریافت کیا۔ مائکرو گریوٹی اور خلا میں تیرنا۔ اب کشش ثقل کے خاندان کے ایک اور رکن کی بات کرتے ہیں، یعنی مائکرو گریوٹی۔ سوال یہ ہے کہ جب میں لفظ ایسٹروناٹ کہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں سب سے پہلا خیال کیا آتا ہے؟ یقیناً تیراک یعنی سوئمر کا لفظ نہیں آئے گا، کیونکہ خلانورد یعنی ایسٹروناٹ خلا میں اڑتے ہیں جبکہ تیراک پانی میں غوطہ لگاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسٹروناٹس کا بہترین تیراک ہونا ضروری ہوتا ہے؟ ناسا کے مطابق خلا میں تیرنا بالکل پانی میں تیرنے جیسا ہے، اس لیے ناسا نے ایک بہت بڑا سوئمنگ پول بنایا ہے جو اولمپک سائز کے پول سے 10 گنا بڑا ہے، جسے نیوٹرل بوائنسی لیبارٹری کہا جاتا ہے۔ اس پول میں ایسٹروناٹس اپنے اسپیس سوٹ پہن کر خلائی چہل قدمی یعنی اسپیس واک کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ہر 1 گھنٹے کی خلائی چہل قدمی کے لیے ایسٹروناٹس کو 7 گھنٹے پانی میں تربیت دی جاتی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ خلا میں پانی نہیں ہے، لیکن ناسا ایسٹروناٹس کو تربیت دینے کے لیے سب سے بڑے تیراکی کے تالاب کا استعمال کرتا ہے۔ اور مزید حیرانی کی بات یہ ہے کہ قرآن نے بھی خلا اور پانی کے درمیان یہی تعلق بیان کیا ہے، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا اور سورج اور چاند کو، سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ یہاں قرآن نے تیرنے یعنی سوئمنگ کا لفظ استعمال کیا جو خلا میں موجود
وجود اجرام فلکی کی مائکرو گریوٹی اور بے وزنی کی حالت کو واضح کرتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے جو کسی بھی چیز کو اپنی جگہ پر رکھتی ہے اور اسے خلا میں بے قابو ہو کر تیرنے سے روکتی ہے؟ اس کا جواب گریویٹیشنل اینکرز ہے۔ یہ اصطلاح ایسٹرو فزسٹ رابرٹ ٹٹل نے 2012 میں وضع کی تھی۔ اسے بہتر طور پر سمجھنے کے لیے آئیے ایسٹرو فزسٹ تھامس وین اور وجر کی پیش کردہ ایک خوبصورت تمثیل پر غور کریں جو شکلی اثرات کی ترسیل کی وضاحت کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ سمندر کی سطح پر ایک کشتی تیر رہی ہے۔ یہ کشتی ایک چین یعنی زنجیر کے ذریعے ایک اینکر یعنی لنگر سے جڑی ہوئی ہے جو اسے اپنی جگہ پر رکھے ہوئے ہے۔ اگر لنگر کو حرکت دی جائے تو زنجیر کھنچنے کے باعث کشتی بھی حرکت میں آ جائے گی، اور جب کشتی حرکت کرتی ہے تو پانی میں لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اگر ہم اس تمثیل کو گریویٹیشنل لینگویج میں بیان کریں تو لنگر یعنی اینکر در حقیقت میٹر کے بنیادی اجسام یعنی سورس میس ہے۔ زنجیر یعنی چین دراصل ثقلی قوت یعنی گریویٹیشنل فورس کا کام کر رہی ہے۔ کشتی وہ ہدفی جسم یعنی ٹارگٹ میس ہے جس پر ثقلی اثر پڑتا ہے۔ پانی میں جو لہریں کشتی کی حرکت سے پیدا ہوتی ہیں وہی ثقلی موجوں یعنی گریویٹیشنل ویوز کے مترادف ہیں۔ اب اگر ہم زمین کے بارے میں بات کریں تو تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ہمارا سورج پورے شمسی نظام کے لیے ایک ثقلی لنگر کا کام کرتا ہے، یعنی گریویٹیشنل اینکر کا کام کرتا ہے، جس کی وجہ سے تمام سیارے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں۔ اس طرح تقریباً ہر کہکشاں کے مرکز میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے جو کہکشاؤں کے لیے ایک گریویٹیشنل اینکر کا کردار ادا کرتا ہے اور انہیں خلا میں منتشر ہونے سے روکتا ہے۔ 1400 سال قبل قرآن مجید نے جب کائنات کی تخلیق کے عمل کو بیان کیا تو اس نے زمین کو لنگر انداز کرنے کی ضرورت کو واضح کیا۔ یا